بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں سمجھتا ہوں کہ میری زندگی کی خاص ترین ویڈیو ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ مختصر ہی بیان کروں، لیکن اتنی خاص ویڈیو ہے کہ دنیا میں، کائنات میں اللہ رب العزت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی کو بیان کرنے کے لیے میرے جیسی شخصیت یہ ظرف ہی نہیں رکھتی۔ میں اپنے آپ کو اس لائق بھی نہیں سمجھتا کہ میں ان آیات کو بیان کر سکوں، نہ میری اتنی اوقات ہے، لیکن میں پھر بھی کوشش کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگ تھوڑا سا سمجھ سکیں کہ یہ جو آیات بیان کی جا رہی ہیں، جو آپ کو بتائی جا رہی ہیں، ان کی اہمیت کیا ہو سکتی ہے۔ یا رب العزت مجھے توفیق عطا فرما کہ جو چیز میں اپنے ناظرین تک یہ پہنچا رہا ہوں، جو چیز میں نے پڑھی، ناظرین بھی اس کو سمجھ سکیں اور اس کو پا سکیں۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج شریف میں اپنے پاس بلایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں تک گئے، سدرۃ المنتہا کے آگے، جہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام جو کہ روح الامین ایک خاص فرشتے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ یہاں سے میں بھی آگے نہیں جا سکتا۔ اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مہمان بن کے گئے ہیں، اب غور کیجئے، یہ ملاقات ہے، اس ملاقات کو ذرا اب تھوڑا سا غور کریں۔ کس بات پہ؟ میزبان کون ہے؟ اللہ رب العزت، اس کائنات کا بنانے والا اللہ رب العزت، اللہ کی ذات۔ زمین و آسمان، یہ کہکشائیں، ستارے، سورج چاند ستارے تو جو سائنس کو جانتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ ان کی اوقات ہی نہیں ہے۔ یہ سورج کی یا چاند کی یا ہماری زمین کی کائنات کتنی بڑی ہے، اربہا کھربہا ستارے کہاں کہاں۔ وہ ہے میزبان جس نے کن فیکن کر کے اس کائنات کو بنایا، وہ ہے میزبان۔ اور مہمان کون ہے؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایسی ہستی کہ جس پہ اللہ رب العزت بھی سلام بھیجتے ہیں، خود پیدا کرنے والے، بنانے والے۔ اب یہ ایک ملاقات ہے، میزبانی، مہمانداری۔ کیا ملاقات ہوگی؟ نہ سوچ سکتے ہیں، نہ بیان کر سکتے ہیں، نہ اس کے متعلق کچھ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ بس اب اپنا جو آپ کا آئی کیو لیول ہے اس کو اب لے جائیے اب ہائی لیول پہ۔ اب کنسیڈر کیجئے، سوچئے کہ یہ کن ہستیوں کی ملاقات ہے۔ یہ اب تحفے تحائف کا معاملہ ہے، تحفے اور تحائف کا معاملہ ہے۔ تحفہ دینے والا اللہ رب العزت، تحفہ لینے والا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ملاقات کہاں ہو رہی ہے؟ اللہ رب العزت کے ہاں، سدرۃ المنتہا کے آگے، عرش پہ، جہاں فرشتے بھی نہیں جا سکتے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اب جو تحفے لیے گئے، دیے گئے، وہ کون کون سے ہیں؟ کیا کبھی آپ نے سوچنے کی کوشش کی کہ وہ تحفے کیا ہیں؟ کاش کہ ہم سب سے پہلے ان دونوں ہستیوں کے بارے میں سوچیں اور پھر ان تحفوں کی اہمیت کے بارے میں سوچیں۔ یہ تحفے کیا ہیں؟ ناظرین، یہ تحفے اب جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اب آپ سمجھیں کہ ان کی کیا اہمیت ہے۔ نمبر 1، سورہ فاتحہ۔ جب آپ قرآن کریم پڑھنا شروع کرتے ہیں، کھولتے ہیں، جو پہلی صورت آتی ہے سورہ فاتحہ۔ اتنا بڑا تحفہ، ایسی صورت کہ بیان سے باہر، اس کی اہمیت بیان سے باہر۔ یہی صورت ہے
جو ہم لوگ دم کرنے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، اور اس سورت کے پڑھنے سے اس کو سورہ شفا بھی کہتے ہیں، مریض اچانک ٹھیک ہو جاتا ہے، ایسے شفا مل جاتی ہے، خواہ وہ ہمارے جسموں کی شفا ہو یا ہمارے دلوں کی، ہماری روح کی شفا ہو، اس سے شفا مل جاتی ہے۔ دوسرا تحفہ 5 نمازیں۔ نماز کیا ہوتی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا، نماز مومن کی معراج ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج اللہ سے ملاقات، میری آپ کی معراج نماز۔ زمین پہ بیٹھے بیٹھے آسمان پہ گئے بغیر ہمیں معراج نصیب ہو رہی ہے۔ کیا اب بھی ہم اس کی اہمیت کو نہیں جانتے؟ یہ معراج ہے۔ جب نبی کریم فرما رہے ہیں کہ نماز مومن کی معراج ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہے، تو کیا کوئی شک کی گنجائش ہے؟ اور یہ فرمایا کہ جب نماز پڑھو تو یہ خیال کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر تمہیں اللہ نہیں نظر آ رہا تو کیا اس میں کوئی شک ہے کہ اللہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے؟ اور کیا ہم اللہ سے ملاقات کرتے ہوئے کتراتے ہیں؟ جو نہیں پڑھتے وہ اللہ کی ملاقات سے کتراتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں یہ شرف بخش رہا ہے جب تک ہماری سانس ہے۔ آئیے اب تیسرے تحفے کی طرف۔ تیسرا تحفہ ہے سورہ البقرہ کی آخری 2 آیات۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات جو کہ شروع ہوتی ہیں آمن الرسول بما انزل الیہ، یہاں سے علی القوم الکافرین تک، یہ آیات نمبر 285 اور 286، یہیں پہ سورہ بقرہ کا اختتام ہوتا ہے۔ ایسی دعا جو عرش سے لی گئی دعا ہے۔ اور ناظرین، یہ تحفے پتہ ہے کون سے ہیں؟ ایک اور میں آپ کو اہمیت بتاؤں، جب یہ تحفے لیے اور دیے گئے تھے تو اس میں اگر میں ایک اور زبان استعمال کروں جس کو ہم ایک کانٹریکٹ ہوتا ہے نا، چیزوں کا لینا اور دینا، ایک ہوتا ہے تھرڈ پارٹی اس میں شامل ہوتی ہے۔ تھرڈ پارٹی اگر میں یہ کہوں کہ اللہ رب العزت آیات حضرت جبرائیل کو دیتے تھے، حضرت جبرائیل وہ آیات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچاتے تھے، تو اسی لیے اللہ رب العزت نے کہا کہ یہ روح الامین ہے، یہ آپ کو سچ آیات آپ تک پوری کی پوری پہنچا دیتے ہیں۔ اسی لیے لیکن یہ جو تحفے ہیں، اگر میں یہ کہوں کہ یہ تحفے ڈائریکٹ دیے گئے ہیں، اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈائریکٹ دیے ہیں خود، بغیر فرشتے کے، تو یہ غلط نہ ہوگا، کیونکہ یہ معراج شریف میں ملے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام تو باہر رہ گئے۔ اگر میں غلطی کر رہا ہوں تو میں اللہ رب العزت سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، سب سے میں معافی چاہتا ہوں، لیکن اگر علماء اس میں کوئی تصحیح کر سکیں تو خوش آمدید۔ لیکن یہ ڈائریکٹ تحفے ہیں۔ ہم ان تحفوں کو اپنی زندگی میں کب شامل کریں گے اور کیوں نہ شامل کریں گے؟ اتنے بڑے تحفے ہوں اور جو ہمیں دے دیے گئے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دے دیے۔ سورہ التکویر میں پڑھیے نا، اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیب کی باتیں بتانے میں کوئی مطلب یہ ہے کہ لفظ جو ہے وہ بخیل کا استعمال کیا گیا ہے کہ اپنے پاس کچھ نہیں رکھتے، جو ہم ان کو دیتے ہیں یہ آپ تک پہنچا دیتے ہیں، یہ سب کچھ آپ تک پہنچا دیتے ہیں، اپنے پاس یہ کچھ نہیں رکھتے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اگر آپ کو اللہ علم دے، کوئی وظیفے دے، کچھ ایسا دے، تو اپنے پاس مت رکھیے، آگے پہنچائیے تاکہ لوگ اس سے مستفید ہو سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها
لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین۔ ناظرین ترجمہ ملاحظہ فرمائیے ورڈ ٹو ورڈ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کتاب پر جو ان کے پروردگار کی طرف سے ان پر نازل ہوئی ایمان رکھتے ہیں، اور مومن بھی سب اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے پیغمبروں پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی کہ اور کہتے ہیں کہ ہم اس کے پیغمبروں میں سے کسی میں کچھ فرق نہیں کرتے، اور وہ اللہ سے عرض کرتے ہیں کہ ہم نے تیرا حکم سنا اور قبول کیا، اے پروردگار ہم تیری بخشش مانگتے ہیں اور تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ غور سے سنیے اگلا ترجمہ، غور سے سنیے۔ اللہ کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، اچھے کام کرے گا تو اس کو ان کا فائدہ ملے گا، برے کرے گا تو اسے نقصان پہنچے گا۔ اے پروردگار اگر ہم سے بھول یا چوک ہو گئی ہو تو ہم سے مواخذہ نہ کیجیو، اے پروردگار ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالیو جیسا تو نے ہم سے پہلے لوگوں پہ ڈالا تھا، اے پروردگار جتنا بوجھ اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں اتنا ہمارے سروں پر نہ رکھیو، اور اے پروردگار ہمارے گناہوں سے درگزر کر ہمیں بخش دے، ہم پر رحم فرما، تو ہی ہمارا مالک ہے اور ہم کو کافروں پر غالب فرما۔ ناظرین یہ آیت آپ پڑھیے، یاد کر لیجئے، روزانہ رات کو سوتے ہوئے سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، اور یہ جب آپ ملا کے پڑھیں گے تو اللہ رب العزت کی آپ پہ کیا کیا کرامات ہو جائیں گی، آپ پہ برکتیں نازل ہوں گی، آپ پہ سلامتی نازل ہوں گی، زندگی کے ہر شعبے میں آپ ایسی ترقی کریں گے کہ آپ کو یقین کیجئے کہ آپ ایسے مطمئن روح ہو جائیں گے کہ آپ کہیں گے کہ واقعی میرے رب نے مجھ پہ کرم کر ڈالا۔ رب کا تو کرم ہوتا ہی ہے، ہم سمجھ نہیں پاتے۔ ایک حدیث مبارک میں آپ کے خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ ناظرین حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حدیث ہے غور سے سنیے، کہ ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اچانک ایک زوردار آواز سنی اور آپ نے آسمان کی طرف ایک دم سے دیکھا جیسے آواز زور کی آئی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر مبارک اوپر اٹھایا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ آسمان کا ایک دروازہ ہے جسے صرف آج کھولا گیا ہے، آج سے پہلے یہ کبھی نہیں کھولا گیا۔ پھر اس سے ایک فرشتہ نازل ہوا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہ فرشتہ جو آج اترا ہے آج سے یہ پہلے کبھی نازل نہیں ہوا۔ اس فرشتے نے سلام کیا اور کہا آپ کو ان دو نوروں کی بشارت ہو جو آپ کو دیے گئے ہیں اور آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے، ایک سورہ فاتحہ اور دوسرا سورہ بقرہ کی آخری آیات ہیں، آپ ان میں سے جو حرف بھی پڑھیں گے اس کا مصداق آپ کو مل جائے گا۔ صحیح مسلم کی یہ حدیث نمبر 806 ہے۔ ناظرین اس سے اندازہ لگائیے کہ دروازے کھل چکے ہیں خیر مانگنے کے، برکت مانگنے کے، اللہ سے بخشش مانگنے کے۔ یہ آیات ہیں، ان کو پڑھیے، اپنے لیے خیر مانگیے، اور اللہ رب العزت کو بے شک آپ واسطہ دیجئے کہ جو دروازہ کھلا ہوا ہے آپ کی یہ ساری دعائیں جائیں گی اللہ رب العزت تک، کیونکہ وہ دروازہ کھل چکا ہے۔ اس حدیث سے یہ ثابت ہے۔
تو آپ اللہ رب العزت سے مانگ لیجئے جو چاہیے انشاءاللہ باذن اللہ تعالیٰ، اور روزانہ رات کو سونے سے پہلے ان کا اہتمام کریں، یاد کر لیں، نہیں یاد تو سن ہی لیں۔ قرآن کریم تو سب کے گھروں میں ہے نا، پڑھ لیں، یاد کر لیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ اللہ آپ سب لوگوں کی زندگی میں برکتیں نازل کرے، آمین یا رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔